اداکار وحید مراد سے پہلے اداکار درپن کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ اسے فلمی دنیا میں چاکلیٹی ہیرو سمجھا جاتا تھا۔ ان کی آنکھیں بلی کی طرح نیلی تھیں۔ اس حوالے سے کہا جاتا تھا کہ وہ بے وفا ہرجائی ہیں۔ وہ جس ہیروئن کو بھی گہری نظروں سے دیکھتے وہ اپنا دل ان کے قدموں میں رکھ دیا کرتی تھی۔ اداکار درپن کے حوالے سے بہت سارے سینئرز نے لکھا بھی ہے اور ان کے رازدان بہت سے صحافیوں نے اور ان کے قریب رہنے والے فلم سازوں نے بھی اس بات کا اشارہ بھی دیا ہے اور لکھا بھی ہے کہ اداکار درپن جو پہلے درپن بننے سے پہلے عشرت کے نام سے فلموں میں کام کرتے تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں ایک سچا عشق بھی کیا تھا اور یہ عشق انہوں نے صبیحہ خانم کے ساتھ کیا تھا۔ اس حوالے سے ان کے ایک رازداں آشنا نے لکھا ہے کہ عشرت نے وقتی طور پر بہت سارے رومان کیے، ان کے معاشقوں کی تعداد بھی کم نہ تھی، مگر ان کی زندگی کا پہلا سنجیدہ عشق صبیحہ خانم تھی۔ وہ خلوص دل سے صبیحہ خانم کو اپنانے کا خواہش مند تھا۔ اس میں ناکامی کے بعد وقتی طور پر مایوسی اور اداسی کا شکار بھی ہو گیا تھا۔ عمر کے حصے میں تھا جب انسان شدت جذبات کا شکار ہو جاتا ہے اور محبت میں ناکامی کے بعد دنیا سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے، دنیا اندھیری ہو جاتی ہے اور زندہ رہنے کا کوئی مقصد بھی نظر نہیں آتا۔ صبیحہ خانم نے تو ایک مشرقی کی عورت ہونے کے ناطے حالات کے سامنے سر جھکا دیا تھا۔ اس معاشرے میں عورتیں ایسا ہی کرتی ہیں، مگر ایک خود مختار مرد کی حیثیت سے عشرت کے سامنے دو ہی راستے تھے: خاندان کے فیصلے کو ٹھکرا کر صبیحہ کو اپنا لے یا پھر اپنے لیے کوئی نئی راہ اور نئی دنیا کا انتخاب کر لے۔ لہٰذا اس نے دوسرے راستے کا انتخاب کیا اور اپنی فلمی دنیا اور پاکستان کو خیر بات کہہ کر بھارتی فلمی صنعت میں قسمت آزمائی کے لیے بمبئی چلا گیا۔ سنتوش کمار نے بھی چھوٹے بھائی کے اس فیصلے کی تائید کی تھی، بلکہ بمبئی میں چند فلم سازوں کے لیے اسے سفارشی خطوط بھی مہیا کر دیے تھے کہ وہ ان کا ریفرنس دے کر اپنا کام حاصل کر سکتا ہے۔ عشرت بمبئی پہنچا تو ایک بہت وسیع اور مصروف دنیا اس کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ بمبئی کی فلمی صنعت میں اگرچہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم رہ گئی تھی اور بیشتر لوگوں نے پاکستان کی راہ لے لی تھی، پھر بھی بعض ممتاز مسلمان ایسے تھے جو دوسرے مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے سپورٹ کرتے تھے۔ عشرت نے بمبئی میں چند دن آرام کرنے کے بعد فلم سازوں سے ملاقاتیں شروع کر دیں۔ کاردار ان دنوں فلم باراتی بنا رہے تھے۔ انہوں نے عشرت کو اپنی اس فلم میں ہیرو کے طور پر کاسٹ کر لیا۔ پہلے ہی ہفتے ان کی یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ معاہدے کے مطابق اسے کاردار کی 2 اور فلموں میں کام کرنا تھا، مگر سب سے پہلا کام یہ تھا کہ اس کا نام تبدیل کر دیا جائے۔ چنانچہ کاردار نے اس کا نام عشرت سے بدل کر درپن کر دیا۔ درپن کے نام سے وہ بھارتی فلم انڈسٹری میں متعارف ہوا۔ پاکستان واپس آنے کے بعد وہ اسی نام سے فلموں میں کام کرتا رہا، یہاں تک کہ لوگ اس کا اصلی نام قریب فراموش کر بیٹھے۔ کاردار صاحب نے درپن کو اپنی فلم باراتی کے علاوہ 3 اور فلموں میں کاسٹ کیا تھا۔ ان کی ایک فلم عدل جہانگیر کے نام سے بھی بڑی مشہور ہوئی، لیکن ان کی یہ تینوں فلمیں ناکام ہو گئی تھیں۔ اس حوالے سے آشنا نے لکھا ہے کہ بھارت کے دوران قیام میں درپن کی کارکردگی محض 2 فلموں میں کام کرنے تک محدود رہی تھی، کیونکہ اس کی تیسری فلم ریلیز نہ ہو سکی تھی۔ وہ 1952 میں پاکستان سے گیا تھا اور 1956 میں واپس آ گیا، پھر لگ بھگ 4 سال وہ بمبئی میں رہا۔ اس کا جواب کیا ہے؟ عشق۔ وہ کیا کرتا رہا؟ فلمیں تو اس کے پاس نہیں تھی، تو پھر کیا وجہ تھی اس کے پاس؟ اس کی مصروفیت کا سبب کیا تھا کہ وہ بمبئی میں 4 سال تک رہا بغیر کسی فلم میں حصہ لیے؟ یہ طویل عرصہ اس نے بمبئی میں عشق کرنے میں گزارا۔ بمبئی ایک مہنگا شہر ہے اور فلمی حلقوں میں تو پیسوں کے بغیر چند دن گزارنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ پھر عشرت جو درپن بن چکا تھا، اس کا اپنا ایک رئیسانہ ٹاٹ باڑ تھا، رہنے کے لیے پرآسائش جگہ، پہننے کے لیے اچھا لباس، پینے کے لیے اچھی شراب، یہ اس کی زندگی کے لوازمات تھے۔ کاردار سے اسے جو معاوضہ ملا اور عدل جہانگیر میں کام کر کے اس نے جو کمایا وہ اونٹ کی داڑھ میں زیرہ کے برابر تھا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ درپن نے بمبئی میں رہتے ہوئے دراصل اپنا وقت کہاں گزارا۔ بمبئی کے فلمی رسالوں میں درپن کی غیر فلمی مصروفیت کے بارے میں خبریں اور سکینڈل شائع ہونے شروع ہو گئے تھے۔ اس کا نام کبھی ایک اداکارہ کے ساتھ وابستہ کیا جاتا تو کبھی دوسری کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑا جاتا تھا، مگر جو خاتون اس کی زندگی میں داخل ہوئی ایک طویل عرصے تک وہیں بسی رہی، یہ اداکارہ نگار سلطانہ تھی۔ نگار سلطانہ کی ایک بہت بڑی خوبی تھی کہ وہ مردوں کی طرح رہتی تھی اور مردوں کی طرح ہی بولا کرتی تھی۔ نگار سلطانہ میں محض بول چال اور آواز کی حد تک کی مردانہ پن نہیں تھا، وہ حقوق ملکیت کے معاملے میں بھی مردوں سے کم نہ تھی۔ جب اس نے درپن کو اپنایا تو پھر یہ گوارا نہیں کیا کہ درپن کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے، اور درپن کو اس کی ضرورت بھی کیا تھی؟ ایک خوبصورت اور شاداب عورت اپنا سب کچھ اس پر نثار کر چکی تھی، یہاں تک کہ نگار سلطانہ نے اسے تلاشی معاش اور غم روزگار سے بھی بیگانہ کر دیا تھا۔ ممبئی میں وہ نگار سلطانہ کے حوالے سے پہچانے جانے لگا۔ پھر کچھ عرصے تک جب اس نے نگار سلطانہ کے فلیٹ پر ڈیرا جما لیا تو پھر یہ افواہیں بھی گرم ہونے لگی کہ ان دونوں نے شادی کر لی ہے۔ حقیقت کیا تھی یہ کوئی نہیں جانتا۔ نگار سلطانہ کی اپنی کہانیاں بھی بہت ساری گردش میں تھیں۔ نگار سلطانہ نے درپن کے علاوہ ایس ایم یوسف اور کے آصف کے ساتھ بھی وقت گزارا، بلکہ کے آصف اور ایس ایم یوسف کے ساتھ بھی انہوں نے باقاعدہ شادیاں کی تھیں۔ درپن کے ساتھ اس کی باقاعدہ شادی کی تصدیق دونوں میں سے کسی نے نہیں کی۔ ایس ایم یوسف کے ساتھ بھی اس کا تعلق کافی دیر تک رہا اور شادی کی خبریں بھی گرم ہوئیں، مگر یوسف صاحب نے کبھی اس کی تصدیق نہیں کی۔ حالانکہ نگار سلطانہ یہ بتایا کرتی تھی کہ ایس ایم یوسف ان کی بچی کے والد ہیں۔ بعد میں اس نے کے آصف سے باقاعدہ شادی کر لی تھی۔
पाकिस्तान से उन दिनों फिल्मी सनत से वाबस्ता जो लोग बम्बई यात्रा को गए वो दर्पण से भी मिले और वापसी पर उन्होंने यही बताया कि दर्पण और निगार सुल्ताना साथ साथ रहते हैं। एक फिल्मी मुसन्निफ ने बम्बई से वापसी पर अपने सफ़र की रुदाद लिखी थी और दर्पण और निगार सुल्ताना का तज़किरा किया था। उसने लिखा कि जब मैंने बम्बई में दर्पण से मुलाकात की गरज से उनका पता मालूम करने की कोशिश की तो मुझे एक वाकफ़कार ने निगार सुल्ताना का पता और टेलीफोन नंबर फराहम कर दिया। मैंने इस टेलीफोन नंबर पर फ़ोन किया और दर्पण साहब से बात करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो चंद लम्हे बाद दूसरी तरफ से दर्पण साहब की खूबसूरत आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने मुझसे मुलाकात का इश्तियाक ज़ाहिर किया और मुझे अपने घर बुला लिया। दूसरे दिन जब मैं निगार सुल्ताना के फ्लैट पर पहुंचा तो मुलाजिम ने मुझे बेडरूम में पहुंचा दिया जहां दर्पण साहब नाइट ड्रेस में बेड पर लेटे थे। मुझसे बहुत खलूस और मोहब्बत से मिले और बहुत देर तक पाकिस्तान की फिल्मी सनत और लाहौर के बारे में बातें करते रहे। मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और बम्बई के क़याम से कुछ ज़्यादा खुश नहीं हैं। मेरे दरियाफ्त करने पर उन्होंने बताया कि चंद फिल्मसाज़ों के साथ उनकी बातचीत चल रही है। उस ज़माने में अदल जहांगीर में काम कर रहे थे। उन्होंने दबी ज़बान में बम्बई की दुनिया में तासुब का भी शिकवा किया और मुसलमानों को जो मुश्किलात पेश आती हैं उसका जिक्र भी किया। कुछ देर गुजरी कि हवा के झोंके की तरह निगार सुल्ताना भी कमरे में आ गईं। वो बहुत तरोताज़ा और शगुफ्ता नज़र आ रही थी और मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो फिल्म स्क्रीन के मुकाबले में हकीकी ज़िंदगी में ज़्यादा पुरकशिश और खूबसूरत हैं। उनकी रंगत गोरी और आंखें बादामी रंग की हैं, बाल घने और गहरे ब्राउन और जिस्म बेहद मुतनासिब। उन्होंने फ़ौरन चाय वगैरह का बंदोबस्त किया और फिर माजरत करते हुए कहा, माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपके साथ चाय नहीं पी सकूँगा, मुझे शूटिंग के लिए जाना है। मगर उन्होंने अपने हाथ से चाय बनाकर पेश की और बहुत मोहब्बत भरे अंदाज में दर्पण को खुदा हाफिज़ कहकर रुखसत हो गई। दर्पण की रंगीन और रोमानी तबीयत आखिरकार बम्बई और निगार सुल्ताना दोनों से उकता गई। शायद निगार सुल्ताना के सीमाब सिफ्त मिजाज ने भी ज़्यादा अरसा रफाकत नहीं की और इन दोनों का साथ छूट गया। अदल जहांगीर भी ज़्यादा कामयाब नहीं हुई थी और दर्पण को बम्बई की फिल्मी दुनिया में अपने लिए रोशन और कामयाब मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा था। चुनाचे उसने पाकिस्तान वापस आने का इरादा कर लिया और जब पाकिस्तान से गया तो वो इशरत था, मगर वापस आया तो दर्पण बन चुका था। बम्बई में फिल्मी मसरूफियत निगार सुल्ताना से वाबस्तगी की दास्तानों ने उसे मज़ीद चार्मिंग और पुरकशिश बना दिया था। इससे पहले उसकी कहानियां लाहौर पहुंच चुकी थीं और बहुत सी हीरोइनें जिन्होंने उसे देखा नहीं था दिल था में उसकी मुंतज़िर थीं। पाकिस्तान में वापस आने के बाद दर्पण फिर अपनी नई मंजिलों की तलाश में निकल पड़े।